بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو بیٹے جو بات بتاؤں گی، آپ لوگوں نے اس کو دھیان سے سننا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے؟ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ آج ہم اپنی سرگرمی نمبر 8 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سرگرمی نمبر 8 میں ہمیں کیا کہا گیا ہے۔ جی پیارے بچوں، تو سرگرمی نمبر 8 میں کیا ہے؟ رموز اوقاف کے بارے میں۔ جی آپ لوگ جانتے ہیں رموز اوقاف کے بارے میں؟ کون سے ہوتے ہیں رموز اوقاف؟ جی بالکل، ختمہ، سکتہ، استفہامیہ، ندائیہ اور واوین کی علامات کیا کہلاتی ہیں؟ رموز اوقاف۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ان رموز اوقاف کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ جی سب سے پہلے ہے ختمہ۔ جملے کے مکمل ہونے پر کون سی علامت لگاتے ہیں ہم؟ جی ختمہ کی علامت لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے آج بارش ہو رہی ہے، یہ ایک مکمل جملہ ہے، تو یہ جملہ یہاں پہ ختم ہوا تو ہم نے کیا لگایا؟ ختمہ کی علامت۔ آگے دیکھیے سکتہ یعنی کہ کوما کی علامت۔ جملے میں 3 اسما کو الگ الگ کرنے کے لیے علامت سکتہ کا استعمال کرتے ہیں، جیسے امی بازار سے آلو، مٹر، گاجر اور پیاز لے کر آئیں۔ اب دیکھیں اس میں 3 اسم کے نام استعمال ہوئے ہیں۔ کون سی سبزیاں ہیں؟ آلو، مٹر اور گاجر، پیاز۔ ان تمام جو ہے وہ اسما کو الگ الگ کرنے کے لیے ہم نے کس چیز کی علامت لگائی؟ سکتہ کی علامت۔ اس کے بعد دیکھیے استفہامیہ۔ استفہامیہ یعنی کہ سوالیہ نشان۔ یہ علامت ایسے جملوں کے آخر میں استعمال ہوتی ہے جس میں سوال کیا گیا ہو یا بات پوچھی گئی ہو، جیسے اسم کسے کہتے ہیں؟ اس میں جو ہے وہ سوال پوچھا گیا ہے کہ اسم کسے کہا جاتا ہے، تو یہاں پر کون سی علامت آئے گی؟ سوالیہ نشان کی۔ تو یہ علامت کون سی ہوئی؟ استفہامیہ۔ آگے دیکھیے ندائیہ کی علامت۔ ندائیہ جسے آپ لوگ جو ہے انگلش میں ایکسکلیمیشن مارک بھی کہتے ہیں۔ یہ علامت ایسے جملوں میں جن میں جذبات اور احساسات ظاہر ہوں وہاں پہ لگائی جاتی ہے، جیسے واہ امی نے مزیدار کھانا بنایا ہے۔ اب اس میں خوشی کا اظہار ہوا ہے، تو واہ کے بعد کیا لگایا ہم نے؟ ندائیہ کی علامت۔ آگے دیکھیے کہ واوین کی علامت کہاں پر استعمال ہوتی ہے۔ یہ علامت کسی کا قول یا بات اسی کے الفاظ میں نقل کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جیسے قائد اعظم نے فرمایا اتحاد، ایمان اور تنظیم۔ اب یہ قائد اعظم کا جو فرمان ہے اس کو ہم نے نقل کرنے کے لیے کس چیز کی علامت استعمال کی؟ واوین کی۔ اسی طرح بیٹے آپ لوگ بھی سمر پیک کی سرگرمی نمبر 8 میں رموز اوقاف کے بارے میں پہلے جانیں گے۔ اس کے بعد جو پیراگراف دیا گیا ہے اس میں رموز اوقاف لگا کر عبارت جو ہے وہ دوبارہ لکھیں گے۔ سرگرمی نمبر 8 میں دیکھیے کہ ایک دن ایک بڑا ہی خوفناک واقعہ پیش آیا۔ اب دیکھیں کہ یہاں پہ جملہ جو ہے وہ آپ لوگوں کا ختم ہو گیا ہے، تو اس میں کون سی علامت آپ استعمال کریں گے؟ جی ہاں، ختمہ کی علامت اس میں یہاں پہ لگائی جائے گی پیش آیا کے بعد۔ آگے دیکھیے جگنو جنگل میں ٹہلتا پھر رہا تھا کہ اسے ایسا معلوم ہوا جیسے ایک دم زمین پھٹ گئی اور میاں جگنو اس میں سما گیا۔ اب یہاں پہ پھر جملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، تو کون سی علامت آئے گی بچوں؟ جی ہاں، ختمہ کی علامت پھر سے لگا دیں یہاں پہ۔ اسی طرح بیٹا باقی کا پیراگراف آپ لوگ اب پڑھیں گے اور پیراگراف کو دوبارہ لکھیں گے اور اس میں رموز اوقاف کا استعمال کریں گے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔